السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN نیوز۔ آئیے خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ حیدرآباد کا نایاب 23 کیرٹ ہیرا گولکنڈہ بلو ڈائمنڈ سوئٹزرلینڈ کے گنیوے میں 14 مئی کو ہوگا نیلام۔ آکشن میں گولکنڈہ بلو ہیرا 35 سے 50 ملین ڈالر یعنی 430 کروڑ روپے میں نیلام ہونے کی توقع۔ حیدرآباد آن ہائی الرٹ، چار مینار پر دہشت گرد حملے کے الرٹ کے بارے میں غلط اطلاعات سوشل میڈیا پر وائرل۔ سوشل میڈیا پر غلط معلومات کے پھیلاؤ سے بچنے پولیس نے دی ہدایت۔ تلنگانہ میں BRS کی سلور جوبلی جشن کا جوش و خروش، ورنگل میں زبردست جلسہ عام۔ KTR نے تلنگانہ کی ترقی کو قرار دیا پارٹی کی اولین ترجیح۔ LB اسٹیڈیم میں کرکٹ کا جشن، کرکٹ کھیلے نشے کو چھوڑے مہم کا آغاز۔ منسٹر پونم پربھاکر نے کرکٹ چیمپئن شپ کا کیا افتتاح۔ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے خلاف مہم تیز، حیدرآباد میں ٹریفک پولیس کی بڑی کارروائی، شراب پی کر گاڑی چلانے پر 1000 سے زائد گرفتار۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ گولکنڈہ بلو ایک نایاب 23 قیرت نیلا ہیرا ہے جو کبھی اندور اور بڑودرا کے شاہی خاندانوں کا حصہ تھا۔ اسے گولکنڈہ کی تاریخی کانوں سے نکالا گیا تھا۔ یہ ہیرا 14 مئی کو سوئٹزرلینڈ میں نیلامی میں 430 کروڑ روپے میں فروخت ہونے کی توقع ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیل۔ حیدرآباد کا نایاب 23 قیرت کا ہیرا گولکنڈہ بلو گنیوے سوئٹزرلینڈ میں 14 مئی کو ہونے والی نیلامی میں تقریباً 430 کروڑ روپے میں فروخت ہونے کی توقع ہے۔ یہ ہیرا مشہور پرنسین ڈیزائنر JAR کے ذریعے ایک جدید انگوٹھی میں جڑا ہوا ہے اور اس کی قیمت 35 سے 50 ملین امریکی ڈالر تقریباً 300 سے 430 کروڑ بھارتی روپے کے درمیان متوقع ہے۔ یہ ہیرا کبھی اندور اور بڑودرا کی شاہی خاندانوں کا حصہ تھا۔ کریسنٹرز انٹرنیشنل کے جویلر کے سربراہ راہل کڑیا نے ایک بیان میں کہا کہ اس کی شاہی وراثت، غیر معمولی رنگ اور شاندار سائز کے ساتھ گولکنڈہ بلو واقعی دنیا کے نایاب ترین نیلے ہیروں میں سے ایک ہے۔ اس ہیرے کی تاریخ 4ویں صدی کی سنسکرت کے ایک نسخے تک پہنچتی ہے۔ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ہندوستان سے ہیروں کو یورپ لایا، جس نے مغرب میں ان نایاب جواہرات کی دلچسپی کو جنم دیا۔ سن 1292 عیسوی میں مارکو پولو نے اپنے سفری بیانات میں ہندوستانی ہیروں کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ یہ ہیرا موجودہ تلنگانہ کے مشہور گولکنڈہ کنووں سے نکالا گیا تھا، جو دنیا کے مشہور ترین ہیروں جیسے کہ کوہ نور اور ہیوب ڈائمنڈز کے لیے معروف ہے۔ اس ہیرے کی قیمت کی شاہی تاریخ سے وابستگی اسے بھارتی مجموعے سازوں اور تاریخ کے شوقوں افراد کے لیے مزید دلچسپ بنا دیتی ہے۔ یہ ہیرا کبھی مہاراجا یشونت راؤ دوم کے قیمتی خزانے کا حصہ بھی تھا، جو 20ویں صدی کے سب سے زیادہ خوش لباس اور آگے سوچنے والے بھارتی حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ اس ہیرے کو فرانس کے جویلر شوموٹ نے 1923 میں ایک کڑے میں سیٹ کیا تھا۔ مہاراجا کے والد نے اس کڑے کا حکم دیا تھا جب انہوں نے انڈور پیرس نامی 2 دیگر مشہور گولکنڈہ ہیروں کو حاصل کیا تھا۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں چار مینار کو بھاری سیکیورٹی میں دکھایا گیا اور دہشت گردی الرٹ کا دعویٰ کیا گیا۔ تاہم تلنگانہ پولیس نے ایسی کسی الرٹ کی تصدیق نہیں کی اور اس خبر کو غلط قرار دیا ہے۔ پہلگام حملے کو لے کر سوشل میڈیا پر حال ہی میں ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں حیدرآباد کے چار مینار کو بھاری سیکیورٹی میں دکھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک کیپشن بھی تھا جس میں دہشت گردی کے الرٹ کی بات کہی گئی تھی۔ تاہم تلنگانہ پولیس کی جانب سے ایسی کوئی تصدیق یا بیان سامنے نہیں آیا جس میں حیدرآباد یا چار مینار کے بارے میں کوئی دہشت گردی کا الرٹ کا ذکر کیا گیا ہو۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے اپنے سوشل میڈیا ایکس پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسے بالکل غلط قرار دیا۔
ایسی غلطی یا جھوٹی اطلاعات کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر آنے والی ہر خبر کو بغیر تصدیق کے نہ پھیلائیں۔ جب بھی اس طرح کی تشویش پیدا ہونے والی تصاویر یا پیغامات دیکھیں تو ہمیشہ ان معلومات کو دوسری ذرائع سے چیک کریں، جیسے تلنگانہ پولیس کی آفیشیل ویب سائٹ یا ٹویٹر اکاؤنٹس۔ تلنگانہ پولیس نے اس سلسلے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر چل رہی خبریں حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی خطرناک یا مشکوک تصاویر یا پیغام ملے تو اسے فوراً سرکاری ذرائع سے چیک کریں اور تب ہی اس پر یقین کریں۔ پولیس نے مزید کہا کہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر معلومات کو سرکاری حکم یا نیوز ایجنسیز کے ذریعے تصدیق کریں۔ بغیر تصدیق کے کسی بھی معلومات کو شیئر کرنے سے گریز کیا جائے۔ عوامی تحفظ یا اہم مسائل پر سرکاری ایجنسیز کی آفیشیل رپورٹس پر توجہ دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی طرف سے پھیلائی جانے والی معلومات درست اور تصدیق شدہ ہو تاکہ معاشرتی امن و سکون برقرار رکھا جا سکے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ انومولا ریونت ریڈی نے عثمانیہ جنرل اسپتال کے ڈاکٹروں اور عملے کو ملک کی پہلی آنتوں کی پیوندکاری کامیابی کے ساتھ انجام دینے پر مبارکباد دی۔ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے اور ہماری ریاست اور ملک کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ یہ پیچیدہ سرجری ایک 40 سالہ مریض پر کی گئی جو شارٹ کٹ سنڈروم سے متاثر تھا۔ مریض اب بہتر ہو رہا ہے، نرم خوراک کو برداشت کر رہا اور مسترد ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ یہ نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ بھارت کے تمام سرکاری اسپتالوں میں پہلی کامیابی آنتوں کی پیوندکاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عثمانیہ جنرل اسپتال نے عوامی صحت کے شعبے میں نیا معیار قائم کیا ہے اور پوری میڈیکل ٹیم کی لگن، مہارت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ان کی بھرپور محنت کی سراہنا ہے۔ سڑک نقل و حمل اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور جی کشن ریڈی، کوئلے اور کانکنوں کے وزیر 5 مئی کو تلنگانہ میں 285 کلومیٹر کے قومی شاہراہوں منصوبوں کا مشترکہ افتتاح کریں گے۔ ان منصوبوں کی تعمیر پر تقریباً 6,280 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے اور ان کا مقصد ریاست بھر میں علاقائی روابط کو بہتر بنانا اور سفر کے دوران رکاوٹوں کو کم کرنا ہے۔ اس موقع پر حیدرآباد میں اہم منصوبوں کا بھی افتتاح کیا جائے گا، جس میں امبرپیٹ پل اور 6 لین سڑکوں کی توسیع شامل ہے اور مستقل کے ترقیاتی منصوبے کے لیے بنیادی رکھی جائیں گی۔ امبرپیٹ پل کی تعمیر پر 350 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے اور یہ پہلے ہی فعال ہو چکا ہے، لیکن اس کا باقاعدہ افتتاح ابھی ہونا باقی ہے۔ اسی طرح آرم گڑھ سے شمشاباد تک 6 لین سڑک کی توسیع کی تکمیل 300 کروڑ روپے کی لاگت سے ہوئی ہے، جو اس ہائی ڈیسٹینی کوآرڈینیٹر پر ٹریفک کی کارروائی کو مزید بہتر بنانے کی افتتاحوں کے علاوہ 2 قومی شاہراہوں منصوبوں کے لیے سنگ بنیاد رکھا جائے گا، جو 51 کلومیٹر کے راستے پر محیط ہے اور ان کی مشترکہ لاگت 961 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ تلنگانہ کے آئی ٹی اور صنعتوں کے وزیر ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی حکومت میں چلنے والی فلاحی اسکیمیں ملک بھر میں ایک مثال بن گئی ہے۔ حیدرآباد میں بھارت سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے سریدھر بابو نے کہا کہ تلنگانہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ مصروف عمل ہے۔ خاص طور پر غریب عوام کے لیے چلائی جا رہی فلاحی اسکیمیں ملک بھر میں بہت زیادہ حاصل کر رہی ہے۔ حکومت کی عوامی خدمت، وزیر اعلیٰ کے فلاحی اقدامات، صحت کے نظام میں اصلاحات اور دیگر اقدامات نے ملک کے مختلف حصوں میں ایک مثال قائم کی ہے۔ During the last 2 days, the summit encouraged wide interdisciplinary engagement on 6 broad themes, mainly economic justice, political and social justice, climate justice, peace and justice, social media and technology, and multilateralism. I take this opportunity to convey the government of Telangana under the leadership of Sri Ravant Reddy and the Council of Ministers. Our Chief Minister is committed towards achieving the goals of the Bharat Summit, and we have been implementing various initiatives for the upliftment of people, including gender equality.
Government of Telangana is proactively implementing various measures such as building investors' confidence, investment promotion, outreach towards overall economic growth of the state to become $1 trillion economy and contributing to the state and the nation building. With the deepening of ties with progressive stakeholders across the world, we strive towards quest for prosperity, peace and fullness of life of all. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में भारत समिट से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद से मुसलसल अवामी हुक्मरानी जारी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के क़याम के बाद से हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ फलाही स्कीमों को नाफिज करके हमने समाजी इंसाफ और अवाम की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए हैं। हुकूमत ने अवामी बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं, जिनमें तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी खिदमात फराहम करना शामिल है। इन पॉलिसियों और इक़दाम के ज़रिए अवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही है और कांग्रेस हुकूमत अवाम के साथ हर मौके पर खड़ी है। It is a matter of great pride for us to have been given this opportunity to host this amazing global event here in Hyderabad. Our government, right from the first day, has put into action multiple programs which are people-centric and address the most pressing felt needs of the people. The presence of all of you here has given us the right platform not only to showcase what we have done, but also learn and imbibe the most practices of non-violence, freedom, peace and global justice on the lines of Nyay, which is our leader, Sri Rahul Ji's vision. We do hope that this engagement will continue beyond this summit also, and we will continue to enrich our ideals, policies and programs in days to come. Warm welcome once again. We want to make this Bharat Summit an annual feature. तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने आज 27 अप्रैल को एलवी स्टेडियम में तेलंगाना T20 क्रिकेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया, जो यूथ कांग्रेस की जानिब से क्रिकेट खेले नशे को छोड़े के नारे के साथ मुनज़्ज़म किया गया था। इस इवेंट का मकसद नौजवानों में नशे की लानत और बैटिंग की सरगर्मियों से दूर रखने के साथ साथ क्रिकेट जैसे सेहतमंद खेल को फ़रोग़ देना था। टूर्नामेंट का आगाज़ वज़ीर पूनम प्रभाकर के हाथों हुआ। इसके साथ ही वज़ीर ने खेल में भी हिस्सा लिया और नौजवान खिलाड़ियों को अपने जोश व जज्बे से मुतासिर किया। उनकी शिरकत ने इवेंट में एक नया जोश भर दिया और नौजवान खिलाड़ियों में नई तवन्नाई और हौसला पैदा किया। इस इवेंट के आगाज़ के मौके पर एक दिलचस्प और जानदार लम्हा उस वक्त सामने आया जब खैरताबाद डीसीसी के सदर रवीन रेड्डी ने वज़ीर पूनम प्रभाकर को बॉलिंग की। ये लम्हा न सिर्फ इवेंट को दिलचस्प बनाया था, बल्कि इसमें खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी हुई है। ये टूर्नामेंट यूथ कांग्रेस के ज़रिए इत्माम होने वाली एक ऐसी सरगर्मी है जिसके ज़रिए नौजवानों में मुस्बित पैगामात भेजने की कोशिश की जा रही है। बीआरएस पार्टी की 25 साला सिल्वर जुबली तकरीबात का आगाज़ शानदार तरीके से हो चुका है। इस मौके पर बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने तेलंगाना भवन में तेलंगाना माता के मुजस्मे को फूलों की माला पहनाई और प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्मे को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद के.टी. रामाराव ने पार्टी परचम की नकाब कुशाई की। फिर तेलंगाना के शहदा के यादगार स्टोपम पर और टैंक बंड पर प्रोफेसर कुंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्मे को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद वरंगल में होने वाली बीआरएस पार्टी की 25 साला सिल्वर जुबली तकरीब में शिरकत के लिए के.टी. रामाराव दीगर पार्टी रहनुमा रवाना हुए। इसके साथ साथ रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से बीआरएस के एमएलएज और लीडर्स एक रैली की शक्ल में वरंगल की तरफ रवाना हुए। इस तकरीब में पार्टी की
شاخوں، رہنماؤں اور کارکنوں نے بھرپور حصہ لیا اور پارٹی کے شاندار 25 سالہ سفر کا جشن منایا۔ BRS پارٹی کے صدر کے چندر شیکھر راؤ اپنی پارٹی کے سلور جوبلی خطاب سے قبل پارٹی کے کارکنوں نے ریاست بھر میں پارٹی کے پرچم لہرائے۔ تلنگانہ کے ریاستی قیام کے لیے جان کی قربانی دینے والے پروفیسر جے شنکر اور آزادی کے کارکن کونڈا لکشمن باپو جی سمیت کئی تلنگانہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے قربانیوں کی یاد میں نعرے لگائے گئے۔ BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ و دیگر سینئر رہنماؤں نے تلنگانہ بھون میں پارٹی پرچم لہرایا۔ اس کے بعد تلنگانہ کے ورنگل کی طرف کوچ کر گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KT راما راؤ نے کونڈا لکشمن باپو جی اور پروفیسر جے شنکر کو تلنگانہ ریاست کی تحریک کے ستون قرار دیا، جن کے نظریات نے پارٹی کے صدر کے چندر شیکھر راؤ کو پچھلے 25 سالوں تک پارٹی کی قیادت کرنے کی تحریک دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پارٹی 25 سال پہلے جل درشم میں چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں قائم ہوا تھا اور یہ ایک شخص کی مہم سے بڑھ کر ایک عوامی تحریک بن گئی جس نے تلنگانہ ریاست کا قیام حاصل کیا۔ పార్టీగా ప్రజల పక్షాన గట్టిగా నిలబడి పోరాడుతున్నది అంటే ఆనాడు ఇట్లాంటి పెద్దలు అందించిన ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తి, పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వ పటిమ అనేది చెప్పక తప్పదు। ఇవాళ 24 ఏళ్లు నుండి 25వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా స్వర్గీయ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారికి, స్వర్గీయ కొత్తపల్లి జయశంకర్ గారికి, వేలాదిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన తెలంగాణ అమరవీరులందరికీ వినయపూర్వకంగా చేతులు జోడించి వారికి వినమ్రంగా పాదాభివందనం చేస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా వారి స్ఫూర్తితో మరింత ఉధృతంగా ప్రజల పక్షాన పోరాడే శక్తిని కల్పించాలని 25 ఏళ్ల నుండి మరొక 50 ఏళ్లకు బలమైన పునాది ఆ పెద్దల ఆశీస్సులతో తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన కొట్లాడే అవకాశం మాకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సహకరించిన పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా 24 ఏళ్లుగా ఉద్యమంలో, తర్వాత అధికార పార్టీగా, ఇవాళ ప్రతిపక్ష పార్టీగా అడుగడుగున సహకరించి మాకు అండగా నిలబడ్డ జర్నలిస్ట్ అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, పేరు పేరున తెలంగాణలోని సబ్బండ వర్గాలకు కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, వినమ్రంగా ప్రణామాలు। థ్యాంక్ యూ। ملکاجگیری کے MLA مرری راجشیکھر ریڈی کی قیادت میں BRS پارٹی کارکنان چلو ورنگل پروگرام میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں روانہ ہوئے۔ یہ پروگرام تلنگانہ راشٹر سمیتی کے 25 سالہ سلور جوبلی تقریب کے موقع پر منعقد کیا گیا تھا۔ راجشیکھر ریڈی کی قیادت میں جھنڈا ریلی کا آغاز کیا گیا۔ ملکاجگیری حلقے کے الور سرکل، ملکاجگیری سرکل ڈویژن کے کارپوریٹر، سابقہ کارپوریٹرز اور BRS کے رہنماؤں کے ساتھ MLA مرری راجشیکھر ریڈی نے BRS کے جھنڈے کو لہرایا اور بسوں، گاڑیوں کے ساتھ ایک زبردست ریلی کا آغاز کیا۔ اس موقع پر مرری راجشیکھر ریڈی نے کہا کہ پوری ملک کی نظر KCR کی عوامی جلسوں پر ہے اور انہوں نے کہا کہ ملک کے سیاسی میدان میں راجیوتسو سبھا ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ KCR کو تلنگانہ کی عوام کی حمایت حاصل ہے اور ان کی حکومت تلنگانہ کے لیے ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ اس پروگرام میں BRS کے متعدد رہنماؤں، کارکنان اور خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی۔ ہیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے عمارتوں میں برقی تحفظ کے موضوع پر ایک اجلاس میں کہا کہ عوام کی حفاظت کو سب سے پہلے ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مختلف حفاظتی نظام جیسے بجلی، آتش زدگی، صنعت اور دیگر کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے آزادانہ طور پر کام کرنا چاہیے تاکہ حادثات کو روکا جا سکے۔ کمشنر رنگناتھ نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بجلی کے استعمال میں غلطیوں کی وجہ سے زیادہ آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان حادثات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو برقی تحفظ کے حوالے سے احتیاط تدابیر اور احتیاطی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے اجلاس کے دوران عوام میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ برقی استعمال کے دوران احتیاط برتی جائے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے حادثات کی روک تھام کی جا سکے۔ تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو ACB نے 26 اپریل کو کالیشورم پروجیکٹ کے چیف انجینئر بھوگیا ہری رام کو ڈس اپروپریٹ ایسٹس کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ان کارروائی کے دوران ACB نے ان کے رہائشی مقام سمیت 13 دیگر مقامات پر چھاپے مارے جو ان کے اور ان کے رشتہ داروں کے تھے۔ ہری رام اس وقت کالیشورم کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور گجویل علاقے کے لیے پروجیکٹ کے چیف انجینئر ہے۔ چھاپے صبح سویرے حیدرآباد کے شیخ پیٹ میں واقع ان کے
انڈیا ٹاورز کے فلیٹ سے شروع ہوئے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران غیر قانونی طریقوں اور مشکوک ذرائع سے کئی جائیدادیں حاصل کی۔ اے سی بی نے ان کے قبضے سے مختلف جائیدادوں کے دستاویزات برآمد کیے، جن میں شیخ پیٹ میں ایک ولا، کونڈاپور میں ایک ولا، سری نگر کالونی میں ایک فلیٹ، مادھا پور میں ایک فلیٹ سمیت دیگر کئی جگہوں پر کئی ایک جائیدادیں شامل ہے۔ اے سی بی کی جانب سے مزید تلاشی کی کارروائیاں جاری ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف اپنی مہم کو تیز کر دیا ہے۔ صرف ایک ہفتے میں 1062 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے اکثریت 2 پہیہ سوار کرنے والے تھے۔ ان میں 918 2 پہیہ سوار کرنے والے شراب پی کر گاڑی چلانے کے مرتکب پائے گئے۔ اس کے علاوہ 45 3 پہیہ سوار کرنے والے اور قریب 100 4 پہیہ سواری کرنے والے اور ایک ہیوی وہیکل آپریٹر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے گرفتار ہونے والے افراد کے خون میں شراب کی مقدار کو مختلف سطحوں پر ریکارڈ کیا۔ BAC یعنی بلڈ الکوہول کانٹینٹ خون میں شراب کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے اور یہ گرام فی ڈیس لیٹر میں جانا جاتا ہے۔ اس مہم میں پکڑے جانے والوں میں ایک خاتون ڈرائیور بھی شامل تھی۔ ٹریفک پولیس نے تمام ملزمان کے لیے مشاورت کے سینٹرز کا انتظام کیا ہے اور ان تمام افراد کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ قانونی کارروائی کی جا سکے۔ مس انڈیا 2023 نندنی گپتا نے تلنگانہ کے مشہور اور تاریخی رامپا مندر کا دورہ کیا۔ یہ مندر یونیسکو عالمی ورثے کے طور پر جانا جاتا ہے اور اپنی شاندار فن و تعمیر کی وجہ سے عالمی سطح پر مشہور ہے۔ نندنی گپتا نے دورے کے دوران روایتی لنگاونی میں خوبصورتی سے لباس پہنا جو تیلگو ثقافت کی جھلک پیش کرتا ہے۔ ان کا لباس تلنگانہ کی ثقافت کو عزت دینے کا ایک خوبصورت طریقہ تھا۔ اس دورے میں نندنی گپتا نے رامپا مندر کی معماری کی اہمیت اور روحانی و ثقافتی حقیقت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ مندر کی سجاوٹ اور تعمیر ایک عظیم ورثے کو ظاہر کرتی ہے جو نہ صرف تلنگانہ بلکہ پورے ہندوستان کی تاریخ کو جیتی جاگتی مثال بناتی ہے۔ اس دورے نے نندنی گپتا کو تلنگانہ کے آئینی ثقافتی ورثے اور ان کی لازوال تاریخ کے بارے میں آگاہ کیا اور ان کی شخصیت نے مندر کے دورے کو اور بھی یادگار بنا دیا۔ عادل آباد میں جاوا NGO کے بینر تلے کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے خلاف NTR چوک پر فیاض احمد شمع کی راست نگرانی میں زبردست احتجاج کیا گیا اور پاکستان مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ در اثنا پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش بھی کیا گیا۔ اس احتجاج میں فیاض احمد شمع کے ہمراہ محمد اکرم، شیخ شکیل بھی مارمی، نظام روٹی، ارشد انجینئر اور دیگر موجود تھے۔ بعد ازاں فیاض احمد شمع نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی جانب سے مکمل حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ مرکزی حکومت پاکستان کے خلاف جو بھی فیصلہ لے گی وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ کسی بھی مذہب میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حملہ وروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا اور مرنے والوں کے افراد خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ کہ مودی جی اور امت شاہ جی جنگ کا اعلان کر دے اور پاکستان کو اس کو نابود کر دے۔ اسی مقصد کے تحت آج ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ ہندوستان کا ہر مسلمان ایسے موقع پر مودی کے ساتھ ہے، امت شاہ کے ساتھ ہے، بلکہ پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کے ساتھ ہے۔ یہ پیغام دیتے ہوئے آج ہم لوگ یہ انوکھا احتجاج لے کر اٹھ رہے ہیں یہاں پر عادل آباد سے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کا ہر شہری مودی جی کے ساتھ کھڑے رہ کر یہ جنگ کا اعلان کرے اور پاکستان کو اس ہستی سے پورا نیست و نابود کر دے۔ شکریہ۔ عادل آباد میں جو پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، 22 تاریخ کو جو جموں پہلگام میں ٹیرر اٹیک ہوا ہے اس کے خلاف ہے، اس کی ہم نندا کرتے ہیں، کڑی نندا کرتے ہیں۔ جو سویلینز پہ وار ہوا ہے یہ سراسر غلط ہے۔ پاکستان کو سبق سکھانے کا وقت آیا ہے۔ ہم سب پرائم منسٹر مودی جی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ پہل کیجئے، آپ جنگ کا اعلان کیجئے۔ ہر بھارت واسی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم بھارت کے مسلمان وہ مسلمان ہیں جس نے جموں میں پہلگام میں جو ٹیرر اٹیک ہو رہا تھا اس وقت ہمارے بھارت واسیوں کو بچانے کے واسطے اپنی جان کو قربان کیا۔ ہم وہ مسلمان ہیں،
हम भारत के वास्ते जान देना चाहते हैं और भारत के खिलाफ अगर कोई काम उल्टा सीधा कर रहा है तो हम उसकी जान लेना भी जानते हैं। और हम भारतवासी सब मिलकर प्राइम मिनिस्टर साहब को ये हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया जाए। जय भीम। जय भीम। आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर CVN राजू ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए आदिलाबाद के रिहायशियों को इत्तला दी है कि इंदिरमा मकानात के फ़ायदे उठाने वालों का इंतखाब शफाफ तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंदिरमा कमेटी जिन अफराद की सिफारिश करती है उनके अलावा गेजेटेड सुपरवाइजरी अफसरान फील्ड में जाकर तमाम तफसीलात का जायज़ा लेते हैं और सिर्फ सबसे गरीब अफराद को ही मुंतखब करते हैं। अगर कमेटी ने किसी गैर मुस्तहिक शख्स को सिफारिश किया हो तो उन्हें हज़फ करके सिर्फ मुस्तहिक अफराद को मुंतखब किया जाता है। अगर किसी ने इस अमल में पैसे तलब किए हो तो बराह करम हमें इत्तला दे। अगर ऐसी शिकायत आई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో కూడా ఇందిరమ్మ ఇండ్ల గురించి దరఖాస్తు చేసుకున్న లబ్ధిదారులకు తెలియజేయమనగా ప్రస్తుతం ఇందిరమ్మ ఇండ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక పారదర్శకంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందిరమ్మ కమిటీ లబ్ధిదారులను సిఫార్సు చేసినప్పటికీ గజెటెడ్ సూపర్వైజర్ అధికారులు ఫీల్డ్కి వెళ్ళి అన్ని విధాలుగా పరిశీలించి పూరిస్ట్ పూర్ని మాత్రమే రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందిరమ్మ కమిటీ వారు సిఫార్సు చేసినప్పటికీ అనర్హులు ఉంటే వారిని తొలగించి అర్హులను మాత్రమే ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఇట్టి ఎంపికలు డబ్బులు అడిగిన మాకు తెలియజేయగలరు. ఇందిరమ్మ కమిటీలపై ఇలాంటి ఆరోపణ వస్తే వారిపై చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के ज़िला सदर शेख शकील ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दहशत गर्दी के खात्मे के फ़ैसले की तारीफ़ की। उन्होंने कश्मीर में दहशत गर्दों के हमलों की मजम्मत करते हुए पार्टी के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद में अमर वीरों के सतून पर मोमबत्तियाँ जलाकर एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। शेख शकील ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को दहशत गर्द क़ुव्वतों को आज़ादाना छोड़ते हुए उन्हें मुनासिब सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने दहशत गर्दों के हमलों में शहीद होने वालों के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ा कदम उठाए, हम आपके साथ हैं। ऐसा आतंकवाद का हमला बहुत बार हो चुका, हम बहुत बर्दाश्त कर चुके, लेकिन अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि सिविलियंस जिसकी कोई गलती नहीं, जो खाली घूमने के लिए गए थे, उन लोगों को हमला करके ख़त्म किया गया। ये बहुत दुख वाली बात है। हम जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों के साथ हैं। हम गवर्नमेंट को यह बताना चाहते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा कदम उठाइए ताकि वो दोबारा कभी आतंकवाद का साथ देने की नौबत ना ला सके और वो आतंकवाद का सपोर्ट ना कर सके। ऐसे उनके ख़िलाफ़ कदम उठाना चाहिए। आज हम भीम आर्मी आदिलाबाद की तरफ से ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं और हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हर भाई उन शहीदों के घर वालों के साथ खड़ा है। जय भीम। जय। आदिलाबाद में पुलिस की जानिब से अमन व अमान की बरकरारी और समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ज़िले आदिलाबाद के KRK कॉलोनी में हफ्ते की शब कम्युनिटी कंटैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद पुलिस की जानिब से किया गया, जिसमें ज़िला SP अकील महाजन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में आवाम को मुख्तलिफ अहम मशवरे दिए गए। इस मौके पर SP अकील महाजन ने शहरियों से कहा कि वो किसी भी सूरत में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस ना हो और रात के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर ना घूमें। इन्होंने ख़वातीन के साथ बदसलूकी, नशे के मवाद से दूर रहने और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने की अहमियत पर जोर दिया। पुलिस ने इस दौरान 107 बग़ैर दस्तावेज़ात के मोटरसाइकिलें, 6 गाड़ियाँ और एक मिनी ट्राली आर्जी तौर पर जब्त कर ली। पुलिस ने 31 मुश्तबे अफराद की शनाख्त की और 5 घरों में मंशियात की तलाश के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड के ज़रिए तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान 4 गैर कानूनी बेल्ट शराब की दुकानों से 146 शराब की बोतलें जब्त की गई। इसके अलावा फिंगरप्रिंट मशीन के ज़रिए 20 अफराद की शनाख्त की गई। पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए नंबर प्लेट की तब्दीली और मॉडिफाइड साइलेंसर्स वाली 20 गाड़ियों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मज़ीद ये कि 5 घरों में गांजे के शुबे में छापे मारे गए, जहां गांजे के इस्तेमाल के शवाहिद मिले।
इस प्रोग्राम में तकरीबन 250 पुलिस अहलकारों और अफसरान ने शिरकत की। एसपी अखिल महाजन ने अवाम को चमकता हुआ मुआशरा बनाने और समाजी जराइम के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి, దానివల్ల మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మనం మొదలు ఇక్కడ పెట్టాము, మళ్ళీ ఇక్కడ అన్ని ప్లేసెస్లో మెల్లగా ప్రతి లొకాలిటీలో ఇది ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ఏం నడుస్తుంది మనం మీకు కూడా చెప్పాల్సింది, దట్ ఏమేమి క్రైమ్ నడుస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ బైక్ చూస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ బైక్ అతను ఇట్లా సేమ్ ఆదిలాబాద్ 1 టౌన్లో 2 టౌన్లో మొన్న రిమాండ్ అయ్యారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇట్లా నంబర్ ప్లేట్ దాచిపెడుతున్నారు వాళ్ళది, లేకపోతే నంబర్ ప్లేట్ పగలగొట్టి వాళ్ళు పెడుతున్నారు, వాళ్ళకి రిమాండ్ అయితే మాత్రమే కేసు కాదు, మనం కేసు కూడా చేస్తాము, ప్లస్ రిమాండ్ జైలుకి కూడా పంపిస్తాము. సో మీ బైక్ ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గర తప్పకుండా ప్రతిసారి నంబర్ ప్లేట్ ఉండాల్సింది. అక్కడ నంబర్ ప్లేట్ అంతే ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీ బైక్ దొంగతనం అయిన తర్వాత మనం ట్రేస్ చేయాలి అంటే మనం నంబర్ ప్లేట్ ఉంటే ట్రేస్ చేయగలచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ లొకాలిటీలో కొంతమంది అవుట్ సైడర్స్ ఉన్నారు, అంటే వేరే ప్లేసెస్ వచ్చి ఇక్కడ ఉంటున్నారు. సో ఎవరెవరు ఇంటి ఇక్కడ రెంట్లో ఇస్తున్నారు, మీ దగ్గర వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఉండాలి. మళ్ళీ మీ టెనెంట్ మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమైనా కేసు చేస్తే మళ్ళీ మీ పైన కూడా కేసు అవుతుంది. వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మీ దగ్గర లేదు, లేకపోతే మీరు పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకపోతే మీ పైన కూడా కేసు నమోదు అవుతుంది. సో దయచేసి ఎవరైనా మీ ఇంట్లో ఉంటున్నారు, మీరు రెంట్లో ఇచ్చారు, ఏమైనా గుడిసెలు కట్టి వాళ్ళ రెంట్లో ఇచ్చారు అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఎవరు ఉంటున్నారు ఆ డీటెయిల్స్ మీ దగ్గర, వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు ఉండొచ్చు, ఏమైనా ఉండొచ్చు, ఆ డీటెయిల్స్ మీ దగ్గర ఉండాల్సింది. ప్లస్ మీ లోకల్ SHO ఇక్కడ ఉన్నారు, పురుషోత్తం ఉన్నారు, ఆ పురుషోత్తంకి మీరు డీటెయిల్స్ పంపాలి. దట్ ఇతను బయట నుండి ఉన్నారు, నా ఇంట్లో ఉంటున్నారు, లేకపోతే నా గుడిసెలో ఉంటున్నారు, ఆ డీటెయిల్స్ అతనికి ఇవ్వాల్సింది. కొంతమంది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా నాకు 3-4 కాల్స్ వచ్చినాయి. అంటే మీ ఇక్కడ KRK కాలనీ వాళ్ళది, ఎవరైనా ఒకరిద్దరు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు, నిజామాబాద్లో ఉంటున్నారు, సార్ ఇక్కడ గాంజా తాగిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటున్నారు, గాంజా అమ్మిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటున్నారు. మీ అందరికీ ఒకటే వార్నింగ్, నా దగ్గర యూరిన్ టెస్ట్ కిట్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఈ తగ్గకపోతే ఇక్కడ గాంజా తగ్గకపోతే నేను మీ ఇంటి పంపి ఇది గాంజా యూరిన్ టెస్ట్ కిట్ కూడా చెక్ చేపిస్తాను. ఎవరైనా పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళకి జైలు పంపడం ఉంటుంది. మళ్ళీ జైలు పంపిన తర్వాత మనం మీకు కన్విక్షన్ వస్తే అది చూస్తాము. అట్లీస్ట్ 4-5 years మీకు లోపల ఉండాల్సింది. అప్పుడు तेलंगाना के शहर भैंसा में नाबालिगों के गाड़ी चलाने के खिलाफ पुलिस ने हालिया दिनों में सख्त कार्रवाइयाँ की है। ताज़ा तौर पर पुलिस ने इस दौरान मुतादिद नाबालिग ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज की है और उनके वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसके अलावा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने और गाड़ियों को जब्त करने के इक़दाम भी किए जा चुके हैं। इस सिलसिले में IPS अविनाश कुमार और CI गोपीनाथ ने बताया कि ये कार्रवाइयाँ ट्रैफिक हादसात में इजाफे और नाबालिगों की तरफ से गाड़ी चलाने के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र की गई है। अवाम बिलखुसूस वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त ना दे और इस सिलसिले में पुलिस के साथ ताउन करे। ఒక దాన్ని ఏమంటారు స్క్రీన్ గార్డ్ వేస్తాం, అట్లాంటివి మన సొంత తలకాయకి గార్డ్ వేసుకోమా? మన తలకాయ అంతకంటే చీపా కాదు కదా. ఒక యాక్సిడెంట్ ఉప్పోలతోటే పోదు, వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తం మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఒక ఇంట్లో ఎవరైతే ఎర్న్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే సంపాదిస్తున్నారో, जो भी कमा रहा है उसको कुछ हुआ तो घर पूरा बर्बाद होता. యాక్సిడెంట్ ఉత్తా బడా రిజల్ట్ దేతా. అందుకే ప్రమాదాలు కొని తెచ్చుకోకండి. దయచేసి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోండి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా బండి నడపకండి. మైనర్లకు అయితే అసలే బండి ఇవ్వకండి. उसका कसूर रहता तो उनके ऊपर मर्डर केस भी बन सकता. तो मेहरबानी करके किसी भी माइनर को अपना व्हीकल मत दो, चलाने मत दो. अपना घर में खुद आप काउंसलिंग करो कि अपना बच्चा जो माइनर है वो गाड़ी लेके बाहर ना निकले. और जिसका भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन्हें बिल्कुल गाड़ी नहीं चला सकता. अगर ऐसा कोई अभी तो काउंसलिंग और पेनल्टी से जा रहा. अभी नया एक्ट आया तो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कोई ड्राइव कर रहा है तो 10,000 तक फाइन गिर सकता. इवन हेलमेट भी नहीं पहन रहा है तो 5,000 का फाइन है. इतना सब कुछ ये गरीब लोग कैसा करते? बेहतर यही है अपना जो भी माइनर है
गाड़ी मत दो। अगर लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस निकलवा लो, उसके बाद ही गाड़ी चलाओ, नहीं तो बराबर फाइन करना पड़ता और क्रिमिनल केसेस भी छेड़ना पड़ता। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हैदराबाद का नायाब 23 कैरेट हीरा गोलकुंडा ब्लू डायमंड स्विट्जरलैंड के गिने हुए में 14 मई को होगा नीलाम। ऑक्शन में गोलकुंडा ब्लू हीरा 35 से 50 मिलियन डॉलर यानी 430 करोड़ रुपए में नीलाम होने की तवक्को। हैदराबाद ऑन हाई अलर्ट, चार मीनार पर दहशतगर्द हमले के अलर्ट के बारे में गलत इत्तलात सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात के फैलाव से बचने पुलिस ने दी हिदायत। तेलंगाना में बीआरएस की सिल्वर जुबली जश्न का जोश व खरोश। वरंगल में जबरदस्त जलसे-आम। केटीआर ने तेलंगाना की तरक्की को करार दिया पार्टी की अवलीन तरजीह। एलबी स्टेडियम में क्रिकेट का जश्न, क्रिकेट खेले नशे को छोड़े मुहिम का आगाज। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने क्रिकेट चैंपियनशिप का किया इफ्तिताह। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ मुहिम तेज। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 1000 से ज्यादा गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।